کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، اس میں اس کی نیچر میں آپ کو ایک بنیادی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ سے اسٹرینج کلائنٹ ریلیشن شپ کی طرف چلے گئے، اسپیشلی سلالہ انسیڈنٹ کے بعد۔ اور پھر ہماری تاریخ موجود ہے ڈاکٹر صاحب جہاں پہ ہم نے امریکن ساری ڈیمانڈ نہیں مانی ہے۔ مثال کے طور پہ اپنے اسٹریٹجک ویپنز پہ جب کلنٹن دور میں پریشر تھا کہ رول بیک کریں اور ہم آپ کو ادروائز روگ اسٹیٹ کی لسٹ میں ڈال دیں گے، فیل اسٹیٹ قرار دیں گے، ہم نے نہیں مانا۔ کشمیر کو گیو اپ کر دیں، ہم نے نہیں مانا۔ اس میں تھوڑی بہت کمی ہو جاتی ہے لیکن ہم نے نہیں مانا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا حقانی نیٹ ورک پہ کتنا پریشر آیا تھا پاکستان کے اوپر۔ یہ جو نیوکلیئر ٹیسٹ والا ٹائم تھا، اس کے اوپر تو ایک کاؤنٹر تھیوری بھی موجود ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان یہ کر لے تاکہ انڈیا کو بالکل فری ہینڈ نہ مل جائے اس ریجن کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب انڈیا کو اس لیے اجازت دی کہ وہ چائنا کو بیلنس کیا جائے، تو پھر یہ تینوں پاورز اسی ریجن میں شولڈر ٹو ربنگ شولڈرز ود ایچ ادر، یہ یہیں پہ کھڑی تھی۔ تو اس کے اندر پاکستان کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اٹ واز پرہیپس پلانڈ ایز اٹ ہیپنڈ۔ ڈاکٹر صاحب یہ تھیوری ہے کہ امریکہ چائنا کو انڈیا کے ذریعے سے اور انڈیا کو پاکستان کے ذریعے سے کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے، اور یہ اسٹرکچرل امپیریلزم کا اصول بھی ہے، ہارمونی آف انٹرسٹ پیدا نہ ہونے دیں نیبرنگ اسٹیٹس کے درمیان میں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو نیوکلیر ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے، دیکھیں وہ بڑا سینسٹیو ہے، اور میرا یہ ہنچ ہے کہ اگر ایران کمپرومائز ہو جاتا ہے، ایران کے اندر فنڈامنٹلی ریجیم چینج ہو جاتی ہے، یا اس کا پروونس جو ہے بلوچستان کا جس میں چابہار ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، اس کو آزاد کرا لیتے ہیں، نیا اسٹیٹ قرار دیتے ہیں، تو اس کا بڑا زبردست نیگیٹو فال آؤٹ پاکستان پہ آنا ہے، پاکستان کے نیوکلیئر ویپن پہ آنا ہے، پاکستان کے وائی پاکستان اینڈ ایران ٹوگیدر، ایران خاص طور پہ، کیونکہ اگر کلبھوشن یادو وہاں سے آئے ہیں تو ظاہر ہے ان کی نالج میں تھا کہ یہاں پہ یہ انڈینز کو سپیس دیے انہوں نے، اس کی ہسٹوریکل ریزن چھوڑ دیتے ہیں ابھی۔ ڈی سٹیبلائز کرنا پاکستان کو ایران کے حق میں کیسے ہے، اور ایران کو ڈی سٹیبلائز کرنا پاکستان کے حق میں کیسے ہے؟ کیا یہ بات دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یہ کوئی ایسی، اس کے اندر کوئی ایسا رمز ہے جو کہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب نہ ایران پاکستان کو اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، نہ پاکستان ایران کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، یہ واضح ہے۔ ہاں ایک دوسرے کو انڈر پریشر ضرور لیتے رہیں، مفادات کا ٹکراؤ افغانستان کے اندر ہوتا رہا ہے دونوں کا، اور پھر کشمیر پہ بھی، یعنی جو ڈاکٹر مبین شاہ کے ساتھ آپ کے ساتھ میری گفتگو تھی، اس میں جو ڈاکٹر مبین شاہ نے بتایا کہ جس وقت OIC میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ انڈیا پہ سینکشنز لگائے جائیں، اس وقت ایران تھا جس نے اس کی مخالفت کی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پریشر میں لیتے ہیں، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ دونوں کی بہت موجود ہے، آج سے نہیں پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے ایویڈنسز موجود ہیں جہاں ایرانیوں نے پاکستانیوں سے پوچھا کہ اگر ہم پہ امریکہ حملہ کرتا ہے تو آپ کی کیا پوزیشن ہوگی، ہم نے واضح کیا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، اور جس کے بدلے میں قاسم سلیمانی کا حوالہ دیا جاتا ہے، جنرل قاسم کا، کہ انہوں نے کہا تھا اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم نیوٹرل نہیں رہیں گے، پاکستان کے حق میں لڑیں گے انڈیا کے خلاف، یعنی یہ یہاں تک باتوں کا بھی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب مزے کی بات یہ ہے، چابہار ایرانی بلوچستان میں اور گوادر پاکستانی بلوچستان میں، اور دونوں اہم پورٹس ہیں کنیکٹیوٹی کا، ایک رشیا کا نارتھ اور ساؤتھ کی کنیکٹیوٹی جو اس کا کوریڈور ہے، اور دوسرا BRI سی پیک کا جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ہمارے گوادر کے ساتھ انٹیکٹ ہے۔ دونوں کو ڈی سٹیبلائز کرنا اس وقت ویسٹ سے مراد صرف امریکہ، کیونکہ ویسٹ اس علیحدہ ہے، ان کے حق میں ہے، اور انڈیا اس لیے بھی ان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہے گا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ انڈیا کے پاس پہلے انڈیا نے یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ ہم ایران کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں انٹیگریٹ کرتے ہیں، اور ایران کے ذریعے سے افغانستان میں ریچ کرواتے ہیں، اور پاکستان کو irrelevant بناتے ہیں۔ لیکن امریکنز نے انڈینز کی بھی نہیں مانی، وہ ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ آگے، انڈین پلان وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اب انڈیا کو انہوں نے چابہار پہ پابندی بھی لگائی، جہاں پہ انڈیا نے 200 کروڑ کی مشینری بھی لگا رکھی ہے، یہ کوئی 2-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔
لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں پھر اگلی بات یہ ہے نا کہ انڈیا کو آپشن کے طور پہ آئی میک دیا گیا اور وہ آئی میک جو ہے وہ برباد ہو گیا غزہ وار کی وجہ سے. اب اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی اٹیمپٹ کی جائے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چابہار کو بھی ٹھپ کر دیا جائے اور گوادر کو بھی ٹھپ کر دیا جائے. لہٰذا دونوں ریجنز کے اندر انسٹیبلٹی ہو. اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے دونوں ممالک کے اندر کہ اگر ایران جاتا ہے تو آٹومیٹکلی پاکستان کی سیکیورٹی بھی اس کے اوپر نیگیٹو ایکسٹریم نیگیٹو فال آؤٹ آئے گا. بھلے امریکن گارنٹیز دیں یوں نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا. امریکنز کے لیے ڈاکٹر صاحب مشہور ہے امریکنز نے جو بھی جس کے ساتھ بھی وعدے وعید کیے وہ پورے نہیں ہوئے. یہ تاریخ گواہ ہے. اس کی مدد فرانس کی برطانیہ کے ساتھ جنگ ہوتی ہے امریکنز نیوٹرل ہو جاتے ہیں. یورپ کو جس طرح چھوڑا ہے اور یوکرین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد کوئی مثال نہیں ملتی. اور ڈاکٹر صاحب بہت ساری مثالیں ہیں جہاں پہ ممالک کو استعمال کر کے امریکنز نے ان کو چھوڑ دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس ریئل پالیٹکس میں انارکک ورلڈ میں کانسیپٹ ہے سیلف ہیلپ کا. آپ کو کوئی پروٹیکٹ نہیں کرے گا اگر آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یاد رکھیں مجھے ایک اور چیز ڈاکٹر جی آخری جملہ کہہ دوں. لیبیا میں کرنل قذافی اگر اپنے سینٹریفیوج مشینز گیو اپ نہیں کرتے تو لیبیا کا آج یہ حشر نہیں ہوتا جو نظر آ رہا ہے. درست فرما رہے ہیں. جو چیز سمجھ نہیں آتی ہے وہ یہ کہ ایک افغانستان کا تجربہ ہم نے کر کے دیکھ لیا 40-45 سال پہلے. آج تک پاکستان اسے بھگت رہا ہے. انڈیا کو یہ دیکھ کے کیا سمجھ نہیں آتا کہ اگر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کریں تو افغانستان سے یہ 10 گنا بڑا ملک ہے. افغانستان سے 50 گنا بڑی یہاں پہ فوج ہے, نیوکلیئر ویپنز ہیں. یہ ان کا دماغ چل گیا ہے کہ یہ پاکستان کو مطلب یہ اس طرح سے اٹیمپٹس کامیاب ہو نہ ہو سوچ کی بات ہے. I wouldn't want to create that situation in India جو افغانستان میں کریٹ ہوئی ہے. You know what I mean? I would not want to see a destabilized India جس کے اندر 25 وہاں پہ جنگیں ہو رہی ہوں, کوئی سول وار ہو جائے. You know, it's not good. نیبرہڈ کے اندر کون کرواتا ہے یہ اپنے حرکتیں. ڈاکٹر صاحب انڈیا کے سامنے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں جس نے اس کو سیریس چیلنج پوز کیا ہے اور آج تک انڈیا کم از کم ریجنل پاور نہیں بن سکا وہ ہے پاکستان. اور پاکستان نے انڈین سپرامیسی کو ریجن کے اندر ہمیشہ نگیٹ کیا ہے, کاؤنٹر کیا ہے. لہٰذا انڈیا کی اس وقت 3 پرونگ اسٹریٹجی نظر آتی ہے ویزاوی پاکستان. نمبر 1 یہ کہ پاکستان کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کریں تھرو سوشل میڈیا اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور اس میں ان کا ہو یا پھر میجر گوریواریا کا مسئلہ ہو یا پھر پاکستان میں بے وقوف جو ہمارے نوجوان ہیں, ویسے تو بڑے ذہین ہیں لیکن ان کے ہاتھوں میں جو کھیل رہے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ ان کو ٹاپکس کہاں سے آتے ہیں, ان کی یوٹیوب چینل کس طرح پروموٹ کی جاتی ہیں. ایک تو مائنڈ سیٹ تبدیل کی جا رہی ہے جو ہم نہیں کر سکے انڈین نوجوانوں کا, انڈینز کر رہے ہیں پاکستانیوں کا. جس طرح سے امریکنز نے سوویت یونین کا مائنڈ سیٹ تبدیل کیا پروپیگنڈا کے ذریعے اور ٹیکسٹ بکس کے ذریعے جس میں سے گورباچوف صاحب نکلے. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے اس کی اکانومی کو ویک کرنا ہے اور اس کے لیے پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی پیدا کرنی ہے, مینیجبل انسٹیبلٹی. وہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان بالکل ڈس انٹیگریٹ ہو لیکن مینیجبل. اور وہ افغانستان کا راستہ بھی استعمال کرتے رہے اور بدقسمتی سے ایرانیوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایران کا راستہ بھی استعمال ہوتا رہا ہے. تیسرا یہ پاکستان کو اکنامکلی ویک کر کے اس کی جو ملٹری بڑھتی ہوئی ملٹری پاور ہے اس کو سکنج ڈالنا ہے تاکہ وہ انگیج رہے, کبھی ادھر کبھی ادھر اور بھارت کی طرف نہ دیکھ سکے.